اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص نے شیطان سے پوچھا کہ تمہیں کن لوگوں سے تمہاری دوستی ہوتی ہے، کون سے لوگ تمہیں پسند ہیں؟ اس نے کہا مجھے 3 قسم کے لوگ پسند ہیں۔ ایک جو شراب پیتے ہیں، دوسرے جو بہت زیادہ غصہ کرنے والے ہیں، اور تیسرے جو بخیل ہوتے ہیں۔ یہ 3 لوگوں سے میری خاص دوستی ہے۔ اور کہا کہ اور تمہارا جو استاد اور پیر کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جس شخص کے اندر یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہوں، یعنی ایک شخص جو شرابی بھی ہو، غصے والا بھی ہو اور بخیل بھی ہو، تو وہ میرا پیر ہوتا ہے، وہ میرا استاد ہوتا ہے۔ تو لہذا اب دیکھیں کہ شیطان کو یہ 3 لوگ کیوں پسند ہیں؟ شراب پینے والے، غصہ کرنے والے اور بخیل کیوں پسند ہیں؟ ان تینوں چیزوں کا جو افیکٹ ہے نا، وہ اپنی ذات پہ نہیں بلکہ اس کا اثر دوسرے پہ مرتب ہوتا ہے۔ وہ کس طور پہ؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ شرابی جو ہے وہ جب شراب پیتا ہے بظاہر تو وہ اپنے آپ کو سکون دے رہا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو نشے میں لا رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ نشے میں آ جاتا ہے تو اس کا اثر اس کی ذات پہ نہیں بلکہ دوسروں پہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ تو لیکن شراب پی کے انسان گالیاں دینا شروع کر دے گا، لوگوں کی عزت آبرو پہ حملہ کرنا شروع کر دے گا۔ یہ جتنے زیادہ جو ریپ ہوتے ہیں، ان ریپوں میں آپ دیکھیں تو یہ زیادہ تر لوگ شرابی ہوتے ہیں اور شراب کے نشے میں ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ تشدد کرتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں لوگوں سے، تو وہ جب ہوش آتا ہے وہ کہتا ہے میں تو جی نشے میں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں نے تو شراب پی ہوئی تھی۔ اچھا بھائی، تو اب ایک شراب کا جو اثر ہے وہ دوسروں پہ مرتب ہوتا ہے، اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جو غصے والا شخص ہے اس کا بھی نقصان اپنی ذات کو تو ہوتا ہے لیکن دوسروں کو بھی بہت نقصان ہوتا ہے۔ اب جب غصہ کر رہا ہوتا ہے تو غصے کے اندر انسان دیکھیں غصے کی حالت میں گالیاں دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، وہ سم ٹائم اپنے گاہک سے غصہ کر لیتا ہے تو اپنا مالی نقصان کر بیٹھتا ہے، اور اسی طریقے سے غصے میں طلاقیں دے دیتے ہیں، غصے میں قتل ہو جاتے ہیں۔ غصے میں کیا کچھ نہیں ہوتا، اس لیے تو غصہ حرام ہے کہ بھئی غصے کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ تو اس کا نقصان بھی کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی شیطان کو بہت پسند ہے۔ ایسا بندہ بہت شیطان کا دوست ہوتا ہے کہ جو غصے والا ہو۔ تو غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے بھائی، غصہ کنٹرول میں رکھیں، شیطان کی دوستی نہ کریں۔ تیسرا بخیل۔ دیکھیں جو بخیل ہوتا ہے نا، یہ بھی شیطان کا بڑا محبوب ہوتا ہے۔ بخیل آدمی کیا ہے؟ اس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، نہ وہ خود اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے، نہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے، نہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، نہ اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرتا ہے، نہ اپنے والدین پہ خرچ کرتا ہے، نہ اپنے دوست احباب پہ خرچ کرتا ہے، کسی پہ نہیں خرچ کرتا۔ وہ پیسے جمع کر رہا ہے اور جو ہے یہ شخص بھی جو ہے اس کا بھی نقصان جو ہے اس کی ذات کو نہیں بلکہ اس سے منسلک جتنے لوگ ہوں۔ اب دیکھیں نا، کسی گھر کا اگر سربراہی بخیل ہو، کسی کا شوہر ہی بخیل ہو، کتنے شوہر بخیل ہوتے ہیں، بیویوں کو دیتے ہی کچھ نہیں ہے، کوئی تحفہ نہیں دیتے، کوئی خرچہ نہیں دیتے، کوئی کھانے کو اچھا کھانے کو نہیں دیتے، اس کا اثر بیوی پہ پڑ رہا ہوتا ہے۔ بچوں کو نہیں دیتے، بچوں کو اچھا کھلاتے نہیں، پلاتے نہیں، کچھ بھی نہیں خرچ کرتے، ماں باپ کو نہیں دیتے، بہن بھائیوں کو نہیں دیتے۔ تو اسی لیے بخیل جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخیل کیا ہے؟ وہ اللہ سے بعید من اللہ، اللہ سے دور ہے، بعید من الناس، لوگوں سے دور ہے، بعید من الجنہ، جنت سے دور ہے، قریب من الشیطان، شیطان کے قریب ہے، اور قریب من الجہنم، جہنم کے قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو سخی آدمی پسند ہے، سخاوت جو ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ناظرین، آخری بات عرض کرتا ہوں، جو چیز آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ دے دے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس دولت ہو تو دولت کو تقسیم کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس رزق کی فراوانی ہو، آپ رزق کھلانا شروع کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ عزت دے تو لوگوں کو عزت دینا شروع کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مخدوم بن جائیں تو آپ لوگوں کی خدمت کرنا شروع کر دیں، تو آپ مخدوم بن جائیں گے۔ تو جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ دینا شروع کر دیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں وہ چیز اللہ تعالیٰ آپ کو ملٹی پلائی کر کے دے دے گا۔ آپ آزما کے دیکھیں، آپ آزما لیں اور کچھ عرصہ آزمائیں اور پھر مجھے فون کر کے کہیں کہ جی آپ نے غلط کہا تھا، میں نے لوگوں کو عزت دینا شروع کی، میں بے عزت ہو گیا، میں نے سخاوت شروع کی، میں غریب ہو گیا، میں نے رزق کھلانا شروع کیا، میرے رزق میں تنگی ہو گئی، میں نے لوگوں کی خدمت کرنا شروع کی، لوگوں نے میری قدر نہیں کی۔ تو آپ پھر فون کر کے مجھے کہیے گا کہ بھائی آپ نے غلط بات کی۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آپ کو جو ہے نواز دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔